آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اس کی جتنی تعریف اور فضیلت بیان کی جائے تو وہ کم ہوگی۔ آج کا یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ اپنے عمل میں فوراً کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ عمل زندگی میں ایک بار شروع کر کے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تقدیر نہ بدل دے تو کہنا۔ یہ وظیفے کی مدت صرف 7 دن ہے، لیکن اللہ کے ولیوں نے اسے 11 دن تک لگاتار کرنے کو کہا ہے۔ تو یہ عمل آپ جیسے ہی شروع کرتے ہیں تو پہلے دن سے ہی اس عمل کے موکلات آپ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ ہی وہ آپ کو دکھائی دیں گے اور نہ ہی کوئی حرکت کریں گے۔ یہ خلاصہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ہماری عام زندگی میں ہم ہر دن ایک نئی حاجت اور مراد کی تمنا کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد پوری ہو جائے، لیکن پیسہ یا دولت زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ یا دولت نہیں ہے تو زندگی کے بہت سے کام رک جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ اچھی خوراک نہیں کھا سکتے، بچوں کو اچھے اسکول میں داخل نہیں کروا سکتے، بیماری میں اچھا علاج نہیں کروا سکتے، یعنی بے شمار مسئلے ہیں جن کا حل پیسے میں موجود ہوتا ہے۔ تو آج کے اس وظیفے سے نہ صرف پیسہ آئے گا بلکہ پیسے میں برکتیں بھی ہوں گی، کیونکہ صرف دولت آنا ضروری نہیں ہے، ساتھ ساتھ گھر میں برکتیں ہونا اتنا ہی ضروری ہے۔ تو آج کا یہ وظیفہ مشکل اور ناممکن حاجت اور دولت اور رزق کا سب سے پسندیدہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، اور دولت کے ساتھ ساتھ بڑی سے بڑی مشکل اور ناممکن حاجت بھی پوری کر سکتے ہیں۔ اب آج کے اس وظیفے کی تاثیر بالکل کمان سے چھوٹے تیر کی طرح ہے، اور یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ جلالی ہے۔ جی ہاں، اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس عمل کو جیسے ہی شروع کرتے ہیں تو اس عمل کے موکلات فوراً حاضر ہو کر عمل کرنے والے کی اللہ کے حکم سے جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، یا جس کام کو پورا کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں تو اس کام یا حاجت کو پورا کرنے کے لیے فوراً غیبی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ اپنا کام اپنے طریقے سے شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی لیے ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ اس عمل کو دولت یا رزق کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی حاجت یا مراد کے لیے کر رہے ہیں تو وہ صرف جائز ہونی چاہیے۔ ناجائز کام یا ناجائز حاجت کے لیے یہ عمل نہ کیا جائے۔ اگر آپ کی حاجت بالکل جائز ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہیں کر رہے یا کسی کو جان بوجھ کر پھنسانے کے لیے نہیں کر رہے تو پھر آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف آج کا یہ وظیفہ ہی نہیں بلکہ کوئی بھی وظیفہ یا عمل کسی بھی غلط کام کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اب آج کا یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ تیز اثر ہے اور فوراً اثر کرنے والا عمل ہے۔ تو جو کوئی بھی بھائی بہن کسی بھی مسئلے سے پریشان ہے تو اس عمل کو کر لینا۔ یہ وظیفہ خاص طور پر جلد سے جلد دولت اور رزق پانے کے لیے، جلدی سے جاب پانے کے لیے، یا کسی کو بہت زیادہ قرض ہو چکا ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے اور کوئی راستہ بھی نظر نہیں آتا تو یہ وظیفہ تیر کی طرح کام کر دے گا۔ یا پھر آپ کو ایمرجنسی میں پیسوں کی سخت ضرورت ہے تو یہ وظیفہ فوراً شروع کر سکتے ہیں۔ یا اگر آپ کی کوئی جائز حاجت ہے جو بار بار عمل کرنے کے باوجود بھی پوری نہیں ہو رہی، اور آپ کی یہ حاجت ایسی ہے کہ اگر پوری نہ ہوئی تو آپ کے لیے کچھ برا ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی کسی بھی جائز حاجت کے لیے یہ عمل فوراً اثر کرتا ہے۔ اس کی تاثیر بجلی سے بھی تیز ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے بہتر سے بہتر اور آسان راستے بنا دے گا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو 7 دن سے پہلے ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے عمل کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں، یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ تو چلتے ہیں عمل کے طریقے کی طرف۔ تو آج کا یہ عمل سب سے جلالی وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کی سورہ مجمل کا یہ عمل ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کثرت سے تلاوت کی ہے۔ اس سورہ میں رزق کے خزانے موجود ہیں۔ تو یہ وظیفہ آپ عشاء کی نماز کے بعد یا آدھی رات میں تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ 2 وقت میں سے جو وقت ٹھیک لگے اس وقت میں یہ عمل کر لینا۔ تو سب سے پہلے آپ اچھی طرح وضو بنا لیں اور پھر جا نماز پر کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جائیں۔ اب آپ کو اول 11 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔
اگر کسی کو یہ درود ابراہیمی زبانی یاد نہ ہو تو کسی بھی پنج سورہ میں دیکھ کر پڑھ لے۔ اس کے بعد آپ کسی بھی پنج سورہ میں دیکھ کر یا تو قرآن پاک میں دیکھ کر سورہ مجمل شریف کو پڑھنا شروع کریں، اور پڑھتے پڑھتے آپ جب بھی سورہ مجمل کی یہ آیت نمبر 9 پر پہنچے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، تو یہ وکیلا آنے پر یہاں رک جانا ہے، اور پھر یہاں پر 25 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آیت کریمہ 25 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر آگے کی آیت کو پڑھتے ہوئے سورہ مجمل شریف کو آخر تک پڑھ لینی ہے۔ تو یہ آپ کا ایک بار کا عمل ہوا۔ اسی طرح آپ کو سورہ مجمل شریف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ جب بھی آیت نمبر 9 پر پہنچیں گے تو آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ آیت کریمہ کو 25 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ پھر جیسے ہی آپ 11 مرتبہ اس ترکیب کے ساتھ سورہ مجمل شریف کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر آخر میں بھی آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اب یہاں یاد رکھیں کہ آپ کو شروع اور آخر میں ہی درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ سورہ مجمل شریف کو پڑھ لیں گے تب آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر بار سورہ مجمل شریف کے آگے پیچھے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اب یہ سورہ ایک بار پڑھنے میں صرف 2 سے 3 منٹ ہی لگتے ہیں۔ یہ سورہ ویسے بہت چھوٹی ہے، آپ کو جلدی سے زبانی یاد بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو دعا لازمی کرنی ہوگی۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دل کی گہرائی اور کامل یقین کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر اور انکساری کے ساتھ رو رو کر دعا مانگیں۔ آپ کم سے کم 5 سے 10 منٹ تک لازمی دعا مانگیں۔ ہر دن دعا کرنا شرط ہے اس عمل میں۔ اب اسی ترکیب کے ساتھ آپ کو یہ عمل صرف 7 دن لگاتار یا تو 11 دن لگاتار کر لینا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو زیادہ دن بھی کر سکتا ہے، یا کوئی چاہے تو 40 دن بھی کر سکتا ہے، وہ آپ کی مرضی۔ بس پھر آپ اس عمل کی تاثیر کا کمال اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ سے آپ نے جس حاجت کے لیے یا جس کام کو پورا کرنے کے لیے عمل کیا ہے وہ غیب سے کتنی آسانی سے پورا ہو جاتا ہے۔ اس عمل کے موکلات اللہ کے حکم سے جلد آپ کی غیب سے مدد کریں گے۔ یہاں پر کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ موکلات حاضر ہوں گے تو ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ کو دکھائی نہیں دیں گے۔ کچھ لوگ بار بار سوال کرتے ہیں کہ اس عمل سے ہمیں کچھ ہوگا تو نہیں؟ تو بالکل نہیں، آپ کو حصار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی حاجت نیک اور جائز ہے تو آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ ایک پیسے کے لیے محتاج ہیں، کہیں سے رزق روزگار نہیں مل رہا اور بہت قرض ہو چکا ہے، گھر کی مالی حالت خراب ہے، تو ایسے تمام بھائی بہن اس عمل کو آج سے ہی شروع کر لے، انشاءاللہ سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ ایک 100% گارنٹیڈ عمل ہے۔ خواتین اس عمل کو اپنے حیض کے دنوں میں نہ کریں، جب حیض سے پاک صاف ہو جائے تب اس عمل کو شروع کر لیں۔ اور ہر عمل کی طرح یہ عمل بھی آپ کو نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہی کرنا ہے، یہ یاد رکھیں، ورنہ سمجھ لینا کہ سب محنت پانی میں۔ نماز کے بغیر کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی، میری یہ بات لکھ کر رکھنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔